ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ عدالت سائفر کیس کے ساتھ یہی کر رہی ہے جو عموماً اسٹیبلشمنٹ سیاستدانوں کے ساتھ کرتی ہے. یعنی ان کو اتنا کھجل کریں کہ جب وہ طاقت میں آئے تو پھر لوگ کہیں جی کہ چھوڑیں، طاقت میں تو آ گئے لیکن ہیں یہ فضول قسم کے لوگ. سائفر کیس کے اندر بھی لگتا ہے کہ ایسا ہی ہو رہا ہے کہ عدالت اس کیس کی ایسی تاریخ بنانا چاہ رہی ہے جب اس کے بعد حتمی طور پر کوئی فیصلہ آئے تو لوگ یہی کہیں کہ جی چھوڑیں، فیصلہ تو آ گیا ہے لیکن کیس بڑا فضول قسم کا ہے. ابھی سپریم کورٹ کی طرف سے سائفر کیس کے اوپر جو فیصلہ دیا گیا، ہم اسی کی تشریح اور تجزیے میں مصروف تھے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی اپنی طرف سے فرمان جاری کر دیا ہے اور یہ کہہ دیا ہے کہ اس کیس کا ٹرائل جو ہے اب آپ کو روک دینا چاہیے. ایک عدالت نے دوسری عدالت کے لیے راہ تجویز کی یا نہیں کی، لیکن تاریخ یہی بتاتی ہے کہ جب ایک عدالت کی طرف سے فیصلہ آتا ہے تو دوسری عدالت اس کو دیکھتے ہوئے اپنے فیصلے تیار کرتی ہے. اس وقت مشہور زمانہ، بلکہ آپ کہیں بدنام زمانہ سائفر کیس کی کیفیت یہ ہے کہ اس کے ٹرائل کے بارے میں مکمل طور پر ابہام ہے، اور عدالت نے جس انداز سے اس کا ٹرائل روکا ہے اس کے بعد تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اس کیس میں واقعتاً کوئی گنجائش موجود ہی نہیں ہے. اور خاص سہولت مہیا کی گئی ہے جب آپ آن لائن سبمیشنز لگ جائیں ایسے کیس کے بارے میں جس کیس کے بارے میں ریاست کے اداروں کا اپنا ماننا ہے. فوج کی طرف سے آپ کو پتا ہے اس کے اوپر کیا سٹینڈ لیا گیا، کور کمانڈرز کی میٹنگ کے اندر اس کے اوپر کیا سٹینڈ لیا گیا، آرمی چیف کے آفس کی طرف سے کیا اس کے اوپر سٹینڈ لیا گیا، اور بارہا کیا بتایا گیا کہ یہ ریاست کے اوپر حملہ تھا. جب اس کیس میں ایسی سہولیات مہیا کرنے لگ جائیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ بنیادی طور پر کیس کو کھجل کیا جا رہا ہے. سپریم کورٹ کے جج صاحبان کی طرف سے جو فیصلہ آیا اس کے اوپر ہم نے خصوصی تجزیہ بھی کیا. اس وقت میری جو ویب سائٹ ہے اس پر آپ اس تجزیے کا ایک عکس دیکھ سکتے ہیں. STH میں بھی ہم نے اس کو ٹیک اپ کیا. بنیادی بات اس کے اندر یہ بتائی گئی کہ جیسے سائفر کیس کی جو بنیاد بنی تھی وہ مکمل طور پر کمزور بنیاد تھی اور اس کا کوئی منطق کے ساتھ یا حقائق کے ساتھ تعلق نہیں تھا. اس کے اندر کوئی ایسا ایشو نہیں تھا جس سے دفاعی معاملات متاثر ہوں، دفاعی معاملات یا انسٹالیشنز اس سے متاثر ہوں. نہ اس کے اندر سے اگر آپ کہتے ہیں کوئی بہت بڑی معلومات شیئر کی گئی تھی. جب کابینہ نے اس کو انڈورس کر دیا تو معلومات شیئر کرنے کا معاملہ کیا تھا. تو جس کو عام زبان میں ہم کہتے ہیں سائفر کیس کی بنیاد کو سپریم کورٹ کے فیصلے نے جو بظاہر آپ کو وقتی ریلیف دیتی ہوئی نظر آ رہی تھی اس نے اڑا کے رکھ دیا. اب ایک طرف صورتحال یہ ہے کہ سائفر کیس کے اندر جو سزائیں ہیں معطل ہیں، سائفر کیس کے اندر جو ٹرائل ہے وہ معطل ہے. اور پھر اس سے پہلے بھی سائفر کیس سے ہاکی کا میچ کھیلا گیا. کبھی آپ اس کو میڈیا کے لیے کھول دیتے ہیں، پھر عدالت یہ کہتی ہے کہ میڈیا کے لیے کھولا نہیں جا سکتا، پھر اس کو جیل میں منتقل کر دیتے ہیں، پھر جیل کے اندر اس کو میڈیا کے لیے کھول دیتے ہیں. یعنی اوپن ٹرائل بھی ہے، شٹ ٹرائل بھی ہے، جیل ٹرائل بھی ہے، اور میڈیا کے لیے ایکسیس موجود بھی ہے، میڈیا کے لیے ایکسیس موجود نہیں بھی ہے. تو ایک کوریج کے اعتبار سے آپ اس کا تماشا لگاتے ہیں. دوسری طرف آپ ٹرائل کی بنیاد کو کوشچن کرتے ہیں، تیسری طرف آپ سزاؤں کو معطل کرتے ہیں، پھر بیل کی فراہمی بھی ہو جاتی ہے. تو بیل بھی ہو جاتی ہے، اس کی بنیاد بھی کمزور ہے، ٹرائل کو اوپن ہونا چاہیے، ٹرائل ہے ہی فارغ، دوبارہ سے سننا چاہیے. تو سائفر کیس تو پھر آپ سمجھیں معاملہ اس کا جو ہے وہ ختم ہی ہو گیا. اسٹیبلشمنٹ کے لیے یہ بڑی سبکی کی بات ہے. میں نے تو حتمی طور پر ایک سٹینڈ لیا ہوا ہے، اس وجہ سے نہیں کہ اس کے اندر عمران خان انوالو ہے یا اس کے اندر شاہ محمود قریشی انوالو ہے. اور سٹینڈ بڑا واضح ہے کہ جب آپ ایک سیکرٹ ڈاکومنٹ کو سیاسی مقاصد کے لیے بھرپور نیت اور پلاننگ کے ساتھ استعمال کرتے ہیں اور اس کے بعد ایک ایسا ماحول پیدا کرتے ہیں جس ماحول میں ریاستی اداروں کو آپ سڑکوں میں رگیدتے ہیں اور پھر ریاست میں پر حملے کا باعث بنتے ہیں. وہ ایک انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کیا گیا کہ اوئے ہم غلام نہیں ہیں، اوئے ایبسولوٹلی ناٹ، اوئے ہم کسی کی بات نہیں سنیں گے، ہم کوئی نوکر ہیں آپ کے، اور ڈونلڈ لو میں تمہیں دیکھ لوں گا، اور یہ میر جعفر ہیں، میر صادق ہے. جب آپ یہ ماحول پیدا کرتے ہیں تو سائفر کیس براہ راست ریاستی معاملات سے جڑا ہوا ہے، دفاعی معاملات سے جڑا ہوا ہے. اب بعض ایک عقل سے آری جو لوگ ہیں ان کو تاریخ کے اوپر بھی ان کی اتنی کمزور گرفت ہے جتنی زبان کے مختلف معاملات کے اوپر، اور لکھت پڑھت سے ان کا دور کا واسطہ ہے نہیں. ان کو ذرا میں جب ٹویٹ کرتا ہوں تو پڑھنے میں شاید مشکل ہوتی ہے.
انہوں نے یہ تشریح بنانے کی کوشش کی پچھلی مرتبہ جب سپریم کورٹ کی طرف سے فیصلہ آیا کہ جی دیکھیں اب میں نے سٹینڈ چینج کر لیا. میں نے سٹینڈ بالکل چینج نہیں کیا. میں یہی بات اس وقت بھی کر رہا تھا اور ابھی بھی کر رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے یہ بڑی امبیرسنگ سچویشن ہے، کیونکہ سائفر کیس سنجیدہ نوعیت کا تو ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ نے اس کے اوپر ایک باقاعدہ سٹینڈ لیا ہوا ہے کہ پاکستان کی کور سیکیورٹی انٹرسٹ کو انفلوئنس کرتا ہے. اگر وہ کور سیکیورٹی انٹرسٹ کو انفلوئنس کرتا ہے تو جوڈیشری کے جو فیصلے ہیں وہ براہ راست اس کور سیکیورٹی انٹرسٹ کو بھی ہرٹ کر رہے ہوں گے. بہرحال دیکھتے ہیں کہ سائفر کیس کا حتمی فیصلہ ہوتا کیا ہے، لیکن ابھی تک جو ماحول بنا ہوا ہے سائفر کے کیس کے حوالے سے تو وہ ویسا ہی ہے جیسے میں نے پہلے شروع میں آپ کو بتایا کہ سیاستدانوں جیسا حال ہے. اس کو اتنا کھجل کریں اتنا کھجل کریں اتنا کھجل کریں کہ جب اس کا نتیجہ نکلے تو لوگ کہیں چھڈو جی ابھی کوئی کیس ہے ایسی.